بھی جو ہے مسئلہ ٹھیک مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. وہ ریکارڈنگ سیشن کی سٹارٹ کی تھی اس لیے آواز آئی تھی. اچھا جی زینب جی جی مفتی صاحب پہلے سوال تو وہ چند سوالات ہیں کہ حج کی جو اقسام ہیں ان میں تھوڑا سا فرق بتا دیا جائے کہ وہ کیا اقسام ہیں, اور ایک جنرل سوال ہے کہ ہم کون سا حج کریں خصوصاً اس کورونا کی کنڈیشن میں. تو آپ کی کیا اس حوالے سے رائے ہے؟ اس حوالے سے ایک سوال ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں, تمتع ہے, قران ہے اور افراد ہے. اس تعلق سے میرا ایک کلپ بھی ہے, اس میں تفصیل سے اس کی وضاحت موجود ہے, تو اگر اس کو غور سے سن لیا جائے تو بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی. ان میں تینوں میں بنیادی طور پر جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ عمرہ ہے. افراد میں حج سے پہلے حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہوتا, تمتع میں عمرہ ہوتا ہے, اور قران میں عمرہ ہوتا ہے حج سے پہلے حج کے مہینوں میں. آج کل جو صورت, اور اس میں جو ہے کچھ چیزیں جدے والوں کے لیے, مثلا جو میقات کے اندر جو بھی ہیں, مکے والے ہیں, جدے والے ہیں, ان کے لیے حج افراد متعین ہے. تو ان حضرات کو تو حج افراد کرنا ہے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر سے حضرات آ رہے ہیں, ریاض سے, دمام سے, یا میقات کے باہر سے, جو بھی مختلف علاقوں سے مدینے سے آ رہے ہیں, ان سب کے لیے اس کا صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے کہ وہ عمرے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. ابھی پوری واضح صورتحال نظر نہیں آتی. اگر وہ عمرے کی اجازت دیتے ہیں تو تمتع بہتر ہوتا ہے آج کل کی صورتحال میں. ویسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قران افضل ہے, لیکن قران افضل اس کے لیے ہے جو قران کے تمام مسائل سے واقف ہو اور اس کو کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن موجودہ صورتحال قران کو کرنے میں مسائل بھی زیادہ ہیں, اور اس میں اگر غلطی ہوئی تو غلطی میں اس میں جرمانہ بھی ڈبل ہوتا ہے, 2 دم ہوتے ہیں غلطی پر. تو اس لیے قران کو کرنا فی الوقت تو مناسب نہیں ہوگا. اس لیے آج کل موجودہ حالات میں تمتع بہتر ہے. اگر عمرے کی اجازت دی جائے تو معلم سے یہ بات معلوم کر لی جائے کہ ہمیں عمرے کی اجازت ملے گی حج سے پہلے یا نہیں. اگر معلم بتائے کہ آ کے آپ کو عمرہ کر سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ عمرے کا احرام باندھ کے جائیں, اور اگر بتائے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں آپ صرف حج کا احرام باندھ کے جائیں. ٹھیک مصحف اسی حوالے سے یہ سوال تھا کہ یہ اس وجہ سے یہ جو نیت ہے وہ کس طرح کرنی ہے میقات پر پہنچ کے, یا جو لوگ میقات سے اندر رہتے ہیں وہ کس طرح نیت کریں گے, اس حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیجیے. جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں تو ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو جدے والے ہیں یا مکے والے ہیں, تو جدے والے بھی حج کی نیت اپنے گھر سے حل کے کسی بھی مقام سے کر کے جاتے ہیں. تو جب معلم کے ساتھ جوائن ہوں گے یا اس کے ساتھ شریک ہوں گے, جہاں بھی ان کا جو مکتب ہے جانا ہے, تو احرام باندھ کے تصریح موجود ہے, حج کا احرام باندھ کے نیت کر کے چلے جائیں گے. اور اگر وہ سیدھے مینا لے جائے تو سیدھے مینا جائیں گے. اگر حرم جانا ہوا تو جدے والوں کو طواف قدوم کی ضرورت نہیں ہوتی, مکے والوں کو بھی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اگر حرم جانا ہوا وہ لے گیا تو نفل طواف کر سکتے ہیں. تو یہ لوگ تو حج کا احرام باندھ کے جائیں گے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. میقات کے باہر والے وہ پہلے ایک معلومہ کر لیں اگر تمتع کرنا چاہتے ہیں. اگر عمرے کی شکل نہیں ہے تو وہ بھی صرف حج کا احرام باندھ کے آئیں, تو ان کا بھی حج افراد ہو جائے گا. میقات کے باہر والوں کے لیے بھی حج افراد جائز ہے, منع نہیں ہے, تو حج افراد وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اب موجودہ صورتحال میں اگر تمتع کی اجازت نہ ملے تو بھی حج افراد کی نیت کر کے آئیں. جب حج افراد کی نیت کر کے آئیں گے تو ان کے لیے پھر طواف قدوم سنت ہوگا. اگر معلم حرم لے جاتا ہے تو طواف قدوم کر لیں, اگر حرم نہیں لے جاتا, سیدھے مینا لے جاتا ہے, تو طواف قدوم چھوڑنے پہ کوئی جرمانہ, کوئی دم نہیں آتا, وہ لازم نہیں ہوتا. اور جن حضرات نے عمرہ کیا ہوا ہے رمضان کے بعد اور اپنے وطن اصلی یعنی جو ہندوستان یا پاکستان جہاں کے بھی ہیں وہاں واپس نہیں گئے, صرف یہیں سعودی عرب کے اندر اپنے شہروں میں کام کی جہاں ان کی ملازمت ہے وہاں رہتے ہیں, تو جو حضرات عمرہ کر چکے ہیں تو اگر وہ دوبارہ تمتع کا عمرہ نہ بھی کریں تب بھی ان کو قربانی دینا پڑے گی. ان کا حج تمتع ہی رہے گا. اگر وہ حج کا احرام باندھ کے جائیں ابھی اور حج کر لیں سیدھا, اور عمرہ کا ان کو دوبارہ موقع نہ ملے تو پہلے جو رمضان بعد عمرہ کر لیا ہے, تو رمضان کے بعد عید کے چاند کے بعد چونکہ عمرہ کر لیا ہے تو ان کو تمتع کی قربانی دینا ہوگی. جی مصحف یہ تھوڑی سی آخری بات تھوڑا سا اور ریپیٹ کر دیجیے کہ جن لوگوں نے رمضان میں عمرہ کر لیا یا شوال میں, جو اس کا تھوڑا سا اور بتا دیجیے گا. جن لوگوں نے رمضان میں عمرہ کر لیا ہے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چونکہ رمضان کا تعلق حج کے مہینوں سے نہیں ہے. حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں عید کے چاند سے. جب عید کا چاند ہو گیا تو اس کے بعد جس نے عمرہ کیا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے, تو وہ اگر حج کرے گا تو اس کا حج تمتع ہو جاتا ہے عمرے کی وجہ سے, اور اس کو قربانی کرنا پڑتی ہے. ٹھیک اگر وہ
वतन असली वापस न जाए उम्र के बाद। अच्छा, मुझे इसी नौयत का एक सवाल ये था कि अब जैसे कोई शख्स जिसकी बाज़ औक़ात ऑपरेटर ये गलती हो सकता है उनसे कर दें, वो कह दें कि तमत्तो आप कर रहे हैं लेकिन वहाँ जाके पता चला कि नहीं जाने दे रहे, तो ऐसी सूरत में कहाँ तक नियत तब्दील की जा सकती है, या मीक़ात ही आखिरी हिस्सा है कि जहाँ नियत पे का दारोमदार होगा? उसूलन तो नीयत मीक़ात पे तय हो जाती है। अब अगर किसी ने तमत्तु की नीयत मीक़ात पे कर ली है तो उसको तो पर तो तमत्तु लाज़िम हो चुका। अब मीक़ात के बाद आगे बढ़ने के बाद, जाने के बाद, हुदूद हरम में दाखिल होने के बाद, अब अगर उसको ये मालूम हो कि भई वो उम्रा नहीं कर सकता, उस सूरत में अब नियत तो बदलना पड़ेगी मजबूरी की वजह से, यानी नियत बदलना इसमें मर्ज़ी की बात नहीं है, लेकिन चूँकि मजबूरी है, तो अब उसको हज की नियत करना पड़ेगी। तो हज की नियत जब करेगा तो उस सूरत में वो जो उम्रा उसने उम्रे की नियत कैंसिल करेगा। चूँकि उम्रे की नियत कर चुका है, एहराम उम्रे की नियत से बाँधा था। अब उस एहराम को उम्रे की नियत कैंसिल करके हज की नियत में बदलेगा। जब हज की नियत में बदलेगा तो इस सूरत में वो जो कुर्बानी उसने नियत की थी तमत्तु की, कुर्बानी तो ख़त्म हो जाएगी, लाज़िम नहीं रहेगी। तो अब उसके ऊपर कुर्बानी के बदले में दम एक लाज़िम रहेगा। उम्रा जो छोड़ा उस उम्रे का एक दम होता है, रफ़्ज़ उम्रा का। और दूसरी चीज़ ये है कि उम्रा जब छोड़ दिया गया है, इसको बाद में जब इसकी तसरीह मिल जाए, परमिशन जब भी मिल जाए, उसको क़ज़ा करना होगा। तो ये 2 काम करने होंगे, एक दम देना होगा हुदूद हरम में, तो अभी अगर उसने हदी वग़ैरह की उसने नियत की है, तो उसमें दम की नियत कर सकता है। और ये उम्रा क़ज़ा ये तो बाद में जब भी तसरीह मिले, इसको क़ज़ा कर लिया जाए। जी। ठीक, तो मतलब यही हुआ कि अगर वो मीक़ात वो आखिरी पॉइंट है जहाँ पर हमें नियत करनी है, अगर हम आ गए आगे चल के और तमत्तो इफ़रात में तब्दील हुआ, तो जो कुर्बानी तमत्तो की है वो दम की हो जाएगी और हमें वो कुर्बानी देनी पड़ेगी, और दम बाद की नियत करना पड़ेगी उसमें और उम्रा क़ज़ा करना पड़ेगा। उम्रा क़ज़ा करना पड़ेगा। ठीक। जी। मतलब एक सवाल इसी हवाले से था, जब एहराम पहनते हैं तो वो कहाँ हद है कि जहाँ पर कि इंसान आफ़ियत से नियत कर ले, ख़ुसूसन वो लोग जो जहाज़ से आ रहे हैं या रियाद बाहर से लोग आ रहे हैं? जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तो मीक़ातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय कर दी हैं, 5 मीक़ातें या उनके मुहादात से जो भी आता है। तो अब बाहर से आने वालों के लिए जो गाड़ी से आते हैं, तो गाड़ी से तो मसला आसान है कि मीक़ात पे गाड़ी रुकती है, रोक सकते हैं, तो वहाँ मीक़ात पे रुक के नियत कर लें। लेकिन जो हज़रात जहाज़ पे आते हैं, तो जहाज़ वालों को मीक़ात का इंतज़ार करना ये गलत तरीक़ा है। क्योंकि जहाज़ कोई मीक़ात पे रुकता नहीं है, मीक़ात पे गाड़ी रुकती है। जहाज़ तो मीक़ात पे लम्हों के अंदर गुज़र जाता है, कभी पता भी नहीं चलता, कभी इंसान सोता रह जाता है। तो जहाज़ वालों के लिए हुक्म ये है कि घर से नहा धो के तैयार होके निकलें, एयरपोर्ट पे 2 रकात पढ़ लें और जहाज़ में बैठने के बाद जब जहाज़ उड़ जाए, टेक ऑफ हो जाए, तो उड़ने के बाद जो है जब हवा में उड़ने रास्ते फिर उसके वक़्त उस वक़्त नियत करके लब्बैक पढ़ लें। अभी इंतज़ार ना करें कि मीक़ात आएगी तो नियत करें, नहीं उसी वक़्त नियत करके लब्बैक पढ़ लें। तो मीक़ात से पहले नियत करना हर हाल में दुरुस्त होती है, गाड़ी वाले भी नियत से मीक़ात से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन जहाज़ में तो मीक़ात से पहले ही कर लेने में आफ़ियत होती है। तो आप जहाज़ उड़ने के बाद फ़ौरन नियत करके तलबिया पढ़ लें, चूँकि इहराम में दाखिल होने के लिए नियत के साथ लब्बैक भी ज़रूरी है। अगर नियत पढ़ ली, लब्बैक नहीं पढ़ी तो भी एक मसला दम आ सकता है इससे, तो इसलिए नियत करके फ़ौरन लब्बैक पढ़ लें और इहराम की पाबंदी में आप दाखिल हो जाएँ और आपका सवाब अब जब फ़ौरन शुरू हो जाएगा। जब आप नियत कर लेंगे, नियत करते ही आपका हज का सवाब शुरू हो जाता है। ठीक, मुझसे और ये भी बता दीजिए कि कहाँ तक मतलब खुशबू कब तक लगा सकते हैं, जिस्म पर लगा सकते हैं, लिबास एहराम पे लग सकती है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। खुशबू का मामला ये है कि खुशबू जो है इहराम में इहराम बाँधने से पहले लगा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाने के बाद बदन में खुशबू लगाते थे। तो इस मुहरिम जो है इहराम बाँधने से पहले अपने बदन में, बगल में, दाढ़ी में वगैरह में खुशबू लगा सकता है, इहराम की चादर में ना लगाए। चादर में लगाने से कभी जुर्माने का मसला बन सकता है। तो इसलिए बदन में खुशबू लगा ले, तो बदन में खुशबू लगाना सुन्नत है इहराम बाँधने से पहले। जब इहराम बाँध लिया, नियत कर ली, नियत करने के बाद अब खुशबू का इस्तेमाल बिल्कुल मना हो जाता है। हर वो चीज़ जिसमें खुशबू मौजूद हो, उसका इस्तेमाल भी मना हो जाता है। तो खुशबू मिली हुई चीज़ भी खुशबू का इस्तेमाल नियत करने के बाद फ़ौरन मना हो। अब अगर खुशबू इस्तेमाल करेगा तो उसपे दम या सदका जुर्माना आएगा उसपे। अच्छा, वो सब यही इसी हवाले से, खुशबू के हवाले से, बाज़ खाने या बाज़ दवाएँ ऐसी होती हैं जिसमें खुशबू होती है खाने के लिहाज से, तो फिर उसका क्या किया जाएगा? और बाज़ लोग जिनके जिस्म में खुश्की होती है, उनको वैज़लीन लगानी होती है, तो उनके लिए क्या हुक्म होगा? जो दवा मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से लगाई जाए तो उसमें गुंजाइश होती है। अलबत्ता वाज़लीन जो है कई किस्म की आती हैं। ऐसी वाज़लीन जिसमें खुशबू ना हो वो ले ली जाए, तो वाज़लीन बगैर खुशबू वाली जो है उसमें लगाने में कोई मसला नहीं है, उस पे कोई जुर्माना, कोई दम नहीं आता। हाँ, खुशबू वाली वाज़लीन ली है तो उसमें मसला होगा।
نہیں وہاں وازلین خوشبو والی جو ہے اس میں مسئلہ ہوگا، اور اسی طرح دوا خوشبو والی دوا ہے تو اس میں مسئلہ ہوگا۔ تو وہ دوا خوشبو والی اگر ہے، وازلین خوشبو والی ہے، تو چونکہ ان میں خوشبو عموماً ہلکی ہوتی ہے، ہلکی خوشبو میں صدقہ دینا، ایک دفعہ لگانے میں صدقہ دینا پڑتا ہے، 15 ریال تقریباً، 15 ریال یا زیادہ بھی دے سکتے ہیں، 10 ریال بھی ہو جاتا ہے، تو 15 ریال دے دینا بہتر ہے ایک دفعہ لگانے پہ۔ اور اس میں بیماری کی وجہ سے اگر لگائی ہے تو اس میں اختیار بھی ہوتا ہے انسان کو کہ اگر صدقے کے بجائے روزہ رکھنا چاہے تو ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے اس میں انسان، اس کے بدلے میں یہ چھوٹے صدقہ جو ہے۔ ٹھیک اور تو ٹھیک ہے بہرحال اس کو اس میں اختیار ہوتا ہے، سہولت دی جاتی ہے، اور اگر ایسی دوا ہو جس میں خوشبو نہ ہو تو وہ بہتر ہے، اس کو استعمال کیا کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ایسی دوا کو ملے یا ایسا ٹیوب مرہم ملے جس میں دوا خوشبو نہ ہو، زیادہ بہتر ہے، لیکن عموماً خوشبو والے ملتے ہوں تو پھر صدقہ دے دے، زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ البتہ کھانے کی چیز جو ہے، کھانے کی چیز میں کھانا چونکہ پک جاتا ہے تو پکی ہوئی چیز میں خوشبو ڈالی جائے تو پکی ہوئی چیز میں خوشبو کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جائز ہے، اس پہ کوئی دم نہیں آتا، چونکہ وہ کھانا پک چکا ہے، پکنے کے بعد اس کی ماہیت، اس کی حقیقت وہ نہیں رہتی، بدل جاتی ہے، تو اس میں کوئی جرمانہ، کوئی دم نہیں آتا۔ الائچی وغیرہ جو کھانے میں ڈالی جاتی ہے، کھانا پک جاتا ہے۔ البتہ پینے کی چیزوں میں احتیاط کیا جائے، اچھا یہ پابندی ہوتی ہے، 2 ڈھائی دن کی پابندی ہوتی ہے، جی جی تو 2 ڈھائی کے دن کے اندر ایسی چیزیں، اس میں خوشبو صابن ہے خوشبو والا، اپنے لیے پہلے سے بغیر خوشبو کا صابن لے کے جائیں اگر صابن کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جو خوشبو چیزیں پینے کی خوشبو جس میں باقاعدہ ڈالی جاتی ہے یا باقاعدہ اہتمام، تو ایسی چیزوں سے احتیاط کر لیں، 2 ڈھائی دن کا مسئلہ ہے، اس کے بعد بھی پابندیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی۔ اچھا 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد جب احرام کھل جائے گا، جی جی قربانی اگر کر رہے ہیں تو ساری پابندیاں ختم، پھر آپ کے لیے سب خوشبو والی ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ جی۔ اچھا وہ سب یہ ایک تو یہ تھا کہ ایک ایک چیز کی ہوتی ہے نیچرل خوشبو اور ایک اس میں خوشبو ملائی ہوئی ہوتی ہے، تو اب جیسے دوا ہے اس کی ایک نیچرل سی خوشبو ہے جو کہ خوشبو نہیں ہے لیکن ایک اسمیل سی آ رہی ہے، تو وہ بھی خوشبو میں شمار ہوگی یا خوشبو وہ ہے جو کہ انسان کے نہیں دل کو اچھی لگتی ہے یا نہیں؟ نہیں، اسمیل جو ہوتی ہے، ہر اسمیل خوشبو نہیں ہوتی نا، خوشبو تو یعنی دواؤں میں، اصل میں دوائیں جو بنتی ہیں مختلف کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں، جی اور کیمیکل میں نہایت بدبو، بہت زیادہ تیز بدبو ہوتی ہے، تو ان بدبو کو کم کرنے کے لیے عموماً دواؤں میں خوشبو ملائی جاتی ہے، مرہموں میں، دواؤں میں خوشبو ڈالی جاتی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی ہوتی ہے۔ البتہ نیچرل خوشبو ایسی ہوتی ہے جیسے موسمبی کے اندر، پھلوں کے اندر خوشبو ہے، پھل قدرتی ہے، جیسے موسمبی کوئی کھا رہا ہے، سیب، تو اس موسمبی کے اندر، نارنگی کے اندر خوشبو ہوتی ہے، لیکن وہ قدرتی خوشبو ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس سے خوشبو نکالیں گے، بنائیں گے، تب مسئلہ ہے، لیکن اس کو کھانے کے لیے اگرچہ قدرتی خوشبو ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی دواؤں میں چونکہ خوشبو عموماً ملاتے ہیں، کیمیکل کے اندر بدبو ہوتی ہے، اس بدبو کو دور کرنے کے لیے خوشبو ملائی جاتی ہے، تو اس خوشبو کی وجہ سے صدقہ آتا ہے عموماً۔ دم تو جب آتا ہے جب بہت تیز خوشبو ہو، جیسے یہ وکس وغیرہ ہوتا ہے نا، اس میں تیز خوشبو ہوتی ہے، جی اس صورت میں دم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن عموماً دواؤں میں اتنی تیز خوشبو نہیں ہوتی۔ ٹھیک مصعب یہ اسی کے حوالے سے آج کل کورونا جو پھیلا ہوا ہے، یہ ماسک لگانے کا مسئلہ تو میرے خیال میں حکومت سختی سے عمل کروائے گی، ایسی صورت میں کیا کرنا ہے یہ تھوڑا سا اس کا بتا دیجیے۔ ماسک جو لگایا جائے گا، چونکہ اس میں تو قانوناً آپ پابند ہیں اس کے لگانے کے، تو آپ پر کوئی گناہ تو نہیں ہے اس میں لگانے کا، تو مجبوری کے درجے میں آپ کو لگانا ہی ہے۔ البتہ یہ ایسی چیز جو بیماری کی وجہ سے یا قانونی مجبوری کی وجہ سے آپ کو استعمال کرنا پڑے تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، 3 چیزوں میں سے اس میں اگر مدت کم ہو، ماسک اگر کوئی تھوڑی دیر لگائے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کی بات ہے تو صدقے سے کام چل جائے گا، 5 گھنٹے کی بات ہے صدقے سے کام چل جائے گا، لیکن حج میں مدت طویل ہوتی ہے، آپ کا 10 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 12 گھنٹے، حج میں تو آپ کے 1 دن، 2 دن، 2.5 دن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں پورے میں پابندی سے آپ کو شاید لگانا پڑے، تو اس میں ایک کوشش تو یہ کریں کہ درمیان میں جہاں موقع ہو، سہول ممکن ہو، وہاں تھوڑی دیر کے لیے نکال بھی دیا کریں، مسلسل نہ لگائیں تو زیادہ احتیاط ہے۔ میرے خیال سے خیموں کے اندر تو اتنی پابندی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سونے کی حالت میں بھی انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی پھر، تو بہرحال جہاں تک ہو سکے کہ مسلسل نہ لگائیں، درمیان میں نکال کے پھر لگا لیں، ٹھیک اس طرح کی جہاں ممکن ہو تو کچھ دیر نکال کے پھر لگا لیں، کچھ دیر نیچے کر کے تھوڑی دیر پھر لگا لیں، 4 5 منٹ پھر بھی لگا لیں، تو بہرحال جہاں بھی ہو سکے، اگر مسلسل بھی لگا رہا 10 12 گھنٹے یا جو ایک دن 2 دن، تو اس صورت میں مسلسل اگر پوری دم کی مدت ہو جاتی ہے تو 11 گھنٹے یا 12 گھنٹے میں دم کی بن جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر مجبوری کی وجہ سے آپ کو اختیار ہے، چاہے دم دیں، چاہے 3 روزے رکھ لیں، دم نہ دیں، 3 روزے رکھ لیں، بیماری چونکہ قانونی مجبوری ہے تو آپ کو دم نہیں دینا پڑے گا، یا صدقہ دینا چاہیں لیکن صدقہ اس میں زیادہ ہو جاتا ہے، چھوٹا صدقہ کم ہوتا ہے، یہ دم کے جو بدلے میں مجبوری کی وجہ سے جو صدقہ آتا ہے اس میں 6 مسکینوں کو صدقہ دینا پڑتا ہے، ہر ایک کو 15 15 ریال دینا پڑے گا، 6 بجائے 1 کے 6 مسکینوں کو دینا پڑے گا،
اور جو کم مدت ہے 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا، اس میں تو ایک مسکین کو 15 ریال دینا پڑتا ہے، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو اختیار ہے کہ 3 روزے بھی رکھنے تو کچھ کرنا نہیں، خرچ نہیں کرنا پڑے گا، اگر صدقہ دینا چاہیں تو 6 مسکینوں کو دینا پڑے گا، اور اگر دم دینا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ اچھا مصطفی اس میں تھوڑا سا تفصیل تھوڑی سی بتا دیجیے، جیسے فار ایگزامپل میں گیا میقات پر پہنچا، میں نے ماسک لگا لیا، اب میں گاڑی میں بیٹھا، میں نے ماسک ہٹا دیا، پھر وہ جی حکومتی جہاں مسائل تھے میں نے ماسک لگا لیا، اور پھر 2-3 گھنٹے میں پھر 10-15 منٹ کے لیے نکال دیا، تو اس صورت جی میں پھر یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا؟ ہاں، اس صورت میں خالی جب آپ جو ہے مسلسل یعنی آپ نہیں لگائیں گے، درمیان میں ہر 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے بعد آپ 5 منٹ نکال بھی دیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے خالی صدقہ دینا پڑے گا، وہ 15 ریال صدقے سے کام چل جائے گا اس صورت میں۔ ٹھیک۔ اچھا وہ سب ایک یہ کہ بعض لوگوں کے جسم پر بہت بال ہوتے ہیں، وہ بال مطلب بے اختیار جھڑ جاتے ہیں داڑھی کے یا سر کے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ بال جو ہیں عموماً حج میں یہ ہوتا ہے کہ بال کچھ نہ کچھ گرتے ضرور ہیں، کبھی وضو کرنے میں، کبھی انسان نے غلطی سے کھجا لیا، اور کبھی خود بخود بھی گرتے ہیں، تو اس لیے احتیاط یہ ہوتی ہے کہ حج کے بعد بالوں کا 15 ریال، چونکہ بال جو گریں گے آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 بال گر گئے، 20 بہت زیادہ تو نہیں گرتے، یعنی محدود بال ہوتے ہیں، یہ محدود بال جو ہے کچھ خود سے گر گئے تو ان کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، جو کچھ کھجانے سے یا وضو کے دوران گر گئے تو اس میں یہ ہے کہ صدقہ کر دیا جائے 15 ریال، یہ جو بال گر گئے خود بخود ان کا فدیہ بن جاتا ہے۔ جی وہ سب حج کے اندر ٹوتھ پیسٹ استعمال، احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا وہ ٹوتھ پیسٹ جو کہ مسواک والا ہو، یا مسواک ہی استعمال کی جائے؟ نہیں، حالت احرام میں جو ہے ٹوتھ پیسٹ سے احتیاط کریں، چونکہ ٹوتھ پیسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، مسواک والا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بھی خوشبو ملی ہوتی ہے، بغیر خوشبو کے ٹوتھ پیسٹ بناتے نہیں ہیں، تو 2 دن 2.5 دن کا مسئلہ ہے، آپ خالی یا تو برش کریں بغیر پیسٹ کے، ورنہ سنت طریقے پہ آپ کو حج میں سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ سنت یہ ہے کہ مسواک ساتھ لے کے جائیں، بلکہ زیادہ لے کے جائیں، اوروں کو بھی دیں، تو مسواک استعمال کریں، یہ سنت ہے، مسواک سے کوئی دم نہیں آئے گا، کوئی جرمانہ نہیں آئے گا، مسواک سنت پہ عمل ہو جائے گا، سنت کا بھی ثواب مل جائے گا، اور پیسٹ کے بغیر خالی برش استعمال کرنا چاہیں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، پیسٹ اس کا استعمال حالت احرام میں منع ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ جب تک مفتی صاحب جب تک ہے، جب تک کہ پہلے کنکری مار کے قربانی ہو جائے، اس کے بعد اس سے وہ ہو جائے گا؟ ہاں، یہ 2.5 دن کے بعد یہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ مصعب اسی حوالے سے ایک سوال یہ تھا کہ انسان جو ہے احرام جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے، دوسری بات یہ کہ عورت کا کیا احرام ہے، ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیجیے۔ احرام جو ہے حالت احرام میں اگر گندا ہو جائے، بدلنے کی ضرورت پڑ جائے تو بدلنے میں کوئی حرج نہیں، اپنے ساتھ احرام مزید ایکسٹرا لے کے جائیں، اگر خراب ہو جائے احرام، کچھ بھی ہو جائے تو احرام آپ بدل سکتے ہیں، کوئی ناپاک ہو جائے تو نکال کے دوسرا پہن سکتے ہیں، تو احرام بدلنے میں کوئی، اسی طرح عورت جو ہے اپنے کپڑے بدلنا چاہے تو کپڑے بھی بدل سکتی ہے، عبایا بدلنا چاہے برقع بھی بدل سکتی ہے، اور اسکارف نکالنا چاہے تو بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ احرام جو ہے اسکارف کا نام ہے، اسکارف نکال دیا تو احرام ٹوٹ گیا، یہ بھی غلط فہمی ہے عورتوں کو، احرام تو نیت کا نام ہے، نیت جب کرتے ہیں احرام کی، اس نیت سے پابندیاں آتی ہیں، ان پابندیوں میں بہت سی 7 پابندیاں ہیں، جو کچھ چیزیں منع ہیں، کچھ چیزیں کا استعمال، تو اس میں جو ہے عورت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھئی چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اور خوشبو کا استعمال وغیرہ، جو بھی 7 پوری پابندیاں ہیں، تو احرام کی نیت کی وجہ سے پابندیاں آتی ہیں، تو اسکارف جو باندھا جاتا ہے وہ اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ بال نہ ٹوٹے، اسکارف خود احرام نہیں ہے، بلکہ بال نہ ٹوٹنے کے لیے پابند اس کے عمل کیا جاتا ہے، تو جہاں ضرورت پڑے وضو میں اس کو کھولنا پڑتا ہے، بغیر کھولے وضو نہیں ہوگا، تو وضو میں اس کو کھول کے سر پہ مسا ہوگا تبھی وضو ہوگا، تو اسی طرح کسی کوئی عورت ناپاک تھی، اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی تو غسل کر سکتی ہے، صابن استعمال نہ کرے خوشبو والا، تو اور پھر غسل کر کے اپنے کپڑے بدل سکتی ہے، سب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے کپڑے بدلنا احرام کی پابندی نہیں ہے، کپڑے بدلے جا سکتے ہیں، احرام کی چادر بدل کے دوسرے احرام کی چادر پہنی جا سکتی ہے، البتہ یہ ہے کہ نامحرموں کے سامنے عورت چہرہ بھی نہ کھولے، اسکارف بھی نہ اتارے، نامحرم جہاں نامحرم نہیں ہے وہاں اسکارف بھی کھول سکتی ہے، چہرہ بھی کھول سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ اور مصحف جو عبایا پہنی ہوئی ہے وہ بھی اگر اپنے عورتوں کے حصوں میں ہے تو وہاں پہ وہ ہٹا سکتی ہیں اپنے عام لباس کو؟ ہٹا کے رکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جب کوئی نامحرم نہیں ہے عورتوں کے حصے میں ہے تو عورتوں کے درمیان ہے، پردے کے ساتھ ہیں تو پردے کے درمیان تو کوئی مسئلہ نہیں، عبایا اتار سکتی ہیں۔ اچھا مصحف ایک اہم سوال تھا کہ ایک شخص ریاض سے یا دمام سے یا کہیں اور سے آ رہا ہے اور اس کو اپنے بچوں کو جدہ میں چھوڑنا ہے، تو جی کہاں نیت کرے گا حج کی یا تمتع کی، مطلب یا اس کو جدہ سے وہ نیت کر سکتا ہے یا واقعی واپس میقات پر ہی لوٹنا پڑے گا اس کو؟ جو بچوں کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 طریقے ہیں،
بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بھی احرام باندھ کے آ جائے، احرام باندھ کے بچوں کو چھوڑے، 1-2 دن احرام میں اضافی رہ جائے تو اچھا بہتر ہے اس کے لیے، ثواب ہی اس میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے احرام کی پابندی جو ہے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر اس میں مشکل ہو رہا ہے، اس کو مشقت ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جدہ آ جائے، بچوں کو چھوڑ دے، پھر احرام باندھنے کے لیے جدے سے نہیں باندھ سکتا، اس کو واپس میقات جانا پڑے گا۔ اس میں عموماً مشقت زیادہ ہے ایک لحاظ سے کہ اگر بعض لوگوں کو اس میں سہولت دکھتی ہے کہ واپس طائف جائے یا پھر جحفہ رابغ وہاں جا کے دوبارہ احرام باندھ کے آئے تو پھر، لیکن جدے سے احرام نہیں باندھ سکتا، واپس میقات جانا اس کو لازم ہوگا، جو بڑی میقاتیں طے شدہ ہیں 5 میقاتوں میں سے اس میں کسی میقات پہ جا کے احرام باندھ کے آئے۔ اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ احرام کے ساتھ جو 2 رکعت نفل نماز ہوتی ہے، اگر مکروہ وقت ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ جب نیت کی جاتی ہے تو نیت کرتے وقت اگر مکروہ وقت ہے تو مکروہ وقت میں جو ہے 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، اس وقت مکروہ وقت میں اگر کوئی نیت کر رہا ہے بغیر 2 رکعت پڑھے صرف وضو کر لے، قبلہ رخ بیٹھ جائے گا، بیٹھنے کا موقع نہیں بھی ہے تو صرف نیت کر کے لبیک پڑھ لے، تو نیت کر کے لبیک پڑھ لے گا، بغیر 2 رکعت پڑھے احرام میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک مصعب، ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے اپنے کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ کافی بیمار ہیں، وہ حج نہیں کر سکتی، تو کیا وہ اپنی، یا تو ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، کچھ کی بیمار ہے، تو کیا وہ اپنی والدہ کی جگہ حج بدل کر سکتے ہیں؟ وہ اپنا حج کر چکے ہیں؟ جی اپنا حج کر چکے ہیں، اور اگر جو نہیں کر چکے ان کے بارے میں بھی بتا دیجیے، دونوں ہی باتیں ہو جائیں گی۔ جس نے اپنا حج نہیں کیا ہے تو اس کے لیے تو پہلے یہ ہے کہ اپنا فرض حج ادا کرے، بعد میں کسی کا کرے۔ البتہ جو حج اپنا کر چکا ہے اپنی والدہ کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہے تو والدہ نے وصیت کی تھی یا یہ اپنے خرچے سے اپنی طرف سے کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہے، کیا شکل ہے؟ مصعب وہ خود اپنے خرچے سے کر رہے ہیں، والدہ نے وصیت نہیں کی تھی۔ والدہ نے وصیت نہیں کی، اپنے خرچے سے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، والدہ کی طرف سے ان کی نیت کر کے آپ حج کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور مصعب اس بس میں نیت، قربانی کس کے نام کی ہوگی یہ بھی بتا دیجیے گا۔ یہ جو حج بدل کرتے ہیں، حج بدل کرنے والوں کو قربانی اپنے نام سے دینا پڑتی ہے، تو یہ ان کا تو خرچہ بھی اپنا ہے، سب کچھ اپنا ہے، تو ان کو حج میں قربانی اپنے نام سے دیں گے بدل میں۔ ٹھیک مصعب، اور مصعب اگر کوئی شخص بیمار ہے یا ایک ایسا شخص ہے جو کہ نابینا ہے اور وہ وہ حج بدل کا کسی شخص کو کہے جبکہ وہ مقام اس کا پاکستان یا ہندوستان ہے، تو اس کی جگہ ایک شخص جس کا حج ہو چکا ہے وہ کر سکتا ہے اس کی جگہ؟ وہ اگر اتنا معذور ہے کہ سفر نہیں کر سکتا اور وہ صاحب حیثیت ہے، یعنی صاحب استطاعت ہے، وہ اس جی کے پاس حج کا اخراجات ہیں، خرچہ ہے، تو اس کی طرف سے حج بدل جو ہوگا وہ یہاں سے نہیں ہوگا، جس پر حج فرض ہے تو حج بدل ہوگا اس کے وطن سے ہی کسی کو بھیجنا پڑے گا، تو اپنے وطن سے کسی کو بھیج کے، جب وہ معذور ہے سفر نہیں کر سکتا سفر کرنے سے، تو اپنی طرف سے کسی کو بھیج کے حج بدل کرا دے، اور بہتر ایسے شخص کو بھیجے جو اپنا حج کر چکا ہو پہلے، جی جی تو اور اپنا حج بدل کرا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن جب معذور ہونا چاہیے کہ سفر کے لائق نہیں ہونا چاہیے، اگر معذور نہیں ہے سفر کا، چونکہ نابینا بہت سے جو سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ جاتے ہیں مختلف علاقوں میں، نابینا کی جماعتیں نکلتی ہیں، جی جی حج عمرے میں کافی نابینا آتے ہیں، تو ایسے نابینا ہے سفر کر سکتا ہے تو خود آنا چاہیے، اور اگر ایسا ہے کہ سفر کے لائق نہیں ہے تو اس کی مجبوری ہے کسی کو بھیج دے اپنے وطن سے اپنے بدل میں۔ جی مصعب، یہ 3 سوال ایک ساتھ ہی ہیں، ایک 2 جدہ والوں کے ہیں اور ایک حدود حرم میں رہنے والوں کا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عید الفطر کے بعد ہم نے عمرہ کر لیا تھا، جبکہ ہماری انٹینشن بعض کی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حج پہ ہمارا نام آئے گا یا نہیں آئے گا، اب آ چکا ہے، تو اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دم دینا پڑے گا؟ کیونکہ آپ کی شاید ویڈیو دیکھی ہوئی ہے بعض حضرات نے۔ جو شخص جدے میں رہتا ہے اگر اس نے رمضان کے بعد عید کے چاند کے بعد عمرہ کر لیا ہے، عمرہ کرتے وقت اگرچہ اس کی حج کی نیت اس وقت نہ ہو یا ارادہ نہ ہو یا کوئی طے نہ ہو، اور پھر بعد میں حج کا ارادہ بن گیا حج کر لیا، تو اس کے ذمے بھی دم آتا ہے، کیونکہ دم جو ہوتا ہے وہ حج کے مہینوں میں 2 کام کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، حج میں آپ نے عمرہ کیا حج کے مہینوں میں، اور حج کے مہینوں میں آپ حج بھی کر رہے ہیں تو یہ اس کا دم ہے، تو اس لیے اگر میقات کے اندر رہتے ہیں اور جو میقات کے باہر رہتا ہے، ریاض، دمام، نجران، جیلان جو بھی ہیں، ان سب کے لیے اس کے بدل میں قربانی ہے، ٹھیک ہے سر۔ یعنی ان کو قربانی کرنا پڑے گی، ان کا حج تمتع بن جائے گا اگرچہ پہلے نیت نہ بھی ہو، تو یہ قربانی یا دم جو اس وجہ سے کہ آپ نے حج کے مہینوں میں 2 کام کر لیے، عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، میقات کے اندر ہیں تو دم دے دیں، میقات کے باہر ہیں تو قربانی دے دیں۔ ٹھیک مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ اگر ہم حدود احرام کی اس میں کنڈیشن کے اندر حالت احرام میں نہا لیتے ہیں اور نہانے کے بعد کیا تولیہ سے اپنے جسم کو صاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بالوں کو اور تو جسم کو؟ تولیے سے جسم کو پوچھ سکتے ہیں لیکن ایسی جگہ جہاں کپڑا لگانا منع ہے، جیسے چہرے پر، مردوں کو جو ہے چہرے اور سر پر، عورتوں کو جو ہے خالی چہرے پر،
تو وہ جگہ کو چادر سے نہ پوچھیں، یعنی کہ تولیے سے جہاں کپڑا لگانا منع ہے اس کو نہ پوچھیں، باقی بدن کو پوچھ سکتے ہیں، جہاں کپڑا لگانا منع نہیں ہے اس کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، اسی حوالے سے ایک سوال یہ تھا کہ جو مرد کی جو چپل ہے اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیونکہ بعض چپلیں ایسی، اور چپل کا سلے ہونے پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ چپل اگر سلی ہوئی ہے لیکن سامنے کی ہڈی پچھلی ہڈی نظر آ رہی ہے، تو چپل کی سلے ہونے پر تو مسئلہ نہیں ہے؟ ایک تو چپل کا بھی بتا دیجیے گا۔ چپل جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ سامنے کی ہڈی یہ کھلی ہونا چاہیے اور پیچھے ٹخنے یہ بھی کھلے ہونا چاہیے، اور ٹخنوں کی سیدھ میں جو ہڈی آتی ہے وہ بھی کھلی ہو، تو یہ چیزیں کھلی ہونا ضروری ہیں۔ اس وجہ ایسی چپل ہوائی چپل پہنی جائے جس سے آپ کا ٹخنا بھی کھلا ہو، سامنے کی ہڈی بھی کھلی ہو، تو ہوائی چپل حالت حرام میں مرد کے لیے پابندی ہے، عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں، عورت تو کوئی جوتا بھی پہن سکتی ہے، موزے بھی پہن سکتی ہے پیر میں، تو مردوں کے لیے پابندی ہے۔ البتہ چپل میں اگر سلائی ہو تو چپل کی سلائی منع نہیں ہے، اسی طرح بیلٹ میں اگر سلائی ہے، سلا ہوا کپڑا منع ہوتا ہے، لیکن جو بیلٹ میں سلائی ہے وہ سلے ہوئے کپڑے میں یا سلے ہوئے چیزوں پابند شمار نہیں ہوتی، اور چپل میں سلائی ہے وہ بھی اس میں شمار نہیں، تو ایسی چپل پہنی جا سکتی ہے جس میں سلائی ہو لیکن ہڈی اوپر کی کھلی ہو، پیچھے کے ٹخنے کھلے ہوں، صرف معمولی سی سلائی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا مصعب، ایک یہ سوال جو کہ ہر دفعہ آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایک مسائل کا سبب بنتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز پڑھنی ہے منی میں اور جو حج کے دن میں یوم العرفہ میں، اس کی اگر تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ کیا کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں، کیونکہ جو لوگ مسافر ہیں وہ کیا سنتیں پڑھیں گے یا ان کے اوپر سنتیں موقوف ہوں گی، اس کا بھی بتا دیجیے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مسافر ہو وہ سفر کا تعلق حج سے نہیں ہے، سفر کا تعلق سفر سے ہے، تو جو بھی مسافر ہوگا وہ شخص قصر کرے گا، اس کے ذمہ قصر لازم ہے، اور جو مقیم ہے، جو مسافر نہیں ہے، جیسے مکے کے رہنے والے ہیں، مکے کے رہنے والے مقیم ہوتے ہیں تو ان کو تو پوری 4 پڑھنی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور اعلان کر دیا کہ بھائی میں تو مسافر ہوں، مکے والوں تم پوری کرنا، اتموا یا اہل مکہ فإنا قوم سفر۔ پھر حج میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہے، تو ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے پھر 4 رکعت پڑھائی، تو عثمان نے 4 رکعت کیوں پڑھائی؟ کیا نبی کی مخالفت کیوں نہیں اس لیے 4 رکعت کیوں نہیں، مکے میں شادی کر لی تھی، تو اب مکے میں شادی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مکے کا مقیم شمار کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے چار، تو اس بتا حاجیوں، سارے حاجیوں کو 4 پڑھائی، چونکہ امام جب مقیم ہو جاتا ہے تو مقتدی کو بھی 4 پڑھنا پڑتی ہے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ اس کا تعلق جو ہے سفر سے ہے، تو جو بھی حاجی مسافر ہے وہ قصر کرے گا، جو حاجی مقیم ہے یا پہلے آ کے مکے میں مقیم بن چکا ہے تو مقیم بننے کی وجہ سے اس کو 4 پڑھنا پڑے گی، امام 2 پڑھائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی پوری کرنا پڑتی ہے۔ یہ چیز بحث بحث سے کی نہیں ہے، لیکن یہ واضح ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے یہ چیز بالکل واضح ہے۔ البتہ سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسافر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت قرار ہوتی ہے، ایک حالت فرار ہوتی ہے۔ قرار فرار سے مراد یہ ہے کہ ایک مسافر کی حالت وہ ہوتی ہے جس میں وہ راستے میں ہے، دوران سفر ہے، جیسے آپ جہاز کے سفر میں ہیں، ٹرین کے سفر میں ہیں، بس کے سفر میں ہیں، یا مدینہ مکے کے درمیان میں ہیں، تو جو راستے کا آپ کا سفر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ راستے میں تو آپ سنتیں چھوڑ دیتے تھے، فجر کی سنت کے علاوہ فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور وتر کا تو واجب ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، باقی سنتیں راستے میں سواری پر انسان ہو، راستے میں ہو تو فرض پڑھ لیتے، سنتیں موقعہ نہیں پڑھتے۔ البتہ جو مسافر حالت قرار مانی کہیں ٹھہرا ہوا ہو، جیسے حاجی مینا میں ٹھہرا ہوا ہے یا حاجی عرفات میں دن میں ٹھہرا ہوا ہے، تو جو حاجی حالت قرار میں ہو، ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کے لیے سنتوں کا پڑھنا افضل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تہجد بھی پڑھتے تھے، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز بھی پڑھی ہے، یہاں اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ حج ہمیشہ تو ہر پاس ہے، تو جس کو شوق ہے تو ان فضائل پر عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب ہے، تو آپ جو ہیں سفر میں سنتوں کا موقع ہے تو سنتیں ضرور پڑھیے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے ادھر ادھر کی یا کسی دنیا کے کام میں مصروف ہے، کچھ نہیں بولے گا، سنتیں پڑھے گا تو اس کو ٹوکے گا، اللہ کے بندے وہ نیک کام کر رہا ہے تو ٹوکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیک کام پہ ٹوک رہے ہو، کوئی فضولیات میں لگا ہے تو اس کو کوئی عیب برا نہیں سمجھتے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا معمول یہ تھا کہ سفر کے سواری میں ہو، آپ ایسے موقع پہ راستے میں ہیں تو آپ چھوڑ دیں،
اور اگر حالت قرار میں ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں کہیں پہ، تو سنتوں کا پڑھنا افضل ہے، البتہ اس کا درجہ مؤکدہ کا نہیں رہ جاتا، لیکن پڑھنا چھوڑنے سے افضل ہے۔ جی مطلب ایک سوال یہ تھا کہ یہ اگر یہ جو طواف قدوم ہے افراد کرنے والوں کے لیے، کیا طواف قدوم اگر خدا نخواستہ آپریٹر ڈائریکٹ منا لے گیا، یا بعض لوگ منا میں بھی 5 نمازیں نہ پڑھ سکے، تو ان کے لیے کوئی دم تو نہیں آئے گا طواف قدوم کی وجہ سے، یا منا میں 5 نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے؟ طواف قدوم اگر چھٹ جائے تو طواف قدوم چھٹنے پہ دم نہیں آتا، وہ سنت ہے، سنت مستحبہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح 5 نمازیں مینا میں پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اگر رہ جائیں تو نمازیں رہ جائیں، کوئی دیر سے پہنچا وقت میں نہیں پہنچ سکا تو اس پہ دم لازم نہیں آتا۔ اچھا مصعب، ایک شخص نے یہ طواف، یہ تو اب تمتع کے حوالے سے سوال ہے کہ ایک شخص نے عمرہ کر لیا اور وہ اپنے عام لباس میں آ گیا، تو کیا وہ تمتع کرنے والا شخص منا سے احرام منا میں پہنچ کے احرام پہن سکتا ہے حج کا؟ تمتع والے کے لیے سنت یہ ہے کہ جب عمرے سے فارغ ہو جائے تو حرم سے احرام باندھ کے مینا جائے، یہ افضل ہے۔ اگر کسی نے حرم سے نہیں باندھے بلکہ مینا جا کے احرام باندھ لیے تب بھی وہ جائز ہے، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ عرفات کے دن جو ہے وہ جو وقت ہے وہ کون سا وقت ہے، اور اس میں کیا احسن اعمال ہیں جو ایک مسلمان کو مطلب کرنے چاہیے اس وقت میں؟ کوئی ایسے اعمال ہیں جس کو انسان کر لے؟ عرفات کے دن تو جو ہے، جو اصل عرفات کا وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے یہ ظہر کی نماز کے بعد۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں، صبح سویرے عموماً پہنچا دیتے ہیں معلمین جو ہے، صبح سویرے اگر پہنچ گیا کوئی تو بہت سے حضرات اسی وقت سے عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سے عبادت کرنا کوئی منع نہیں، اس وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر جا کے ظہر پڑھ کے آرام کرتے ہیں، الٹا ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کا اصل وقت جو شروع ہوتا ہے وہ صبح نہیں، وہ اصل وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے بعد سے۔ تو لہٰذا اگر آپ وقت سے پہلے پہنچے ہیں تو آپ صبح اگر آرام کا تقاضا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو صبح آپ آرام کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن عبادت جو اصل قبولیت کا وقت ہے دعا کا، اور اصل عبادت کا جو وقت ہے وہ ظہر سے لے کے غروب تک ہے، یہ اصل عرفات کا وقت ہے۔ تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران جو ہے دعا میں وقت گزارا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب تک تقریباً 5 گھنٹے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا میں مصروف رہے، اور فرمایا افضل الدعاء دعاء عرفہ، سب سے افضل دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اس دن کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ فرمایا سب سے افضل ہے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ۔ یہ تو اس کی تو خیر وہ پہلا والا کافی ہے جو حدیث پاک میں نہیں، لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد على كل شيء قدیر، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اور ایک فضیلت آتی ہے حدیث پاک کے اندر، ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عرفے کے دن زوال کے بعد موقف میں یعنی عرفات کے میدان میں وقوف کرے اور پھر قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد علی کل شیء قدیر، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود شریف جو نماز والا ہے اس کو پڑھے، اور آخر میں وعلینا معہم پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا جزا ہے اس بندے کی جس نے میری تسبیح و تعلیل بیان کی، میری بڑائی عظمت بیان کی، میری ثنا کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا، اور اس کی سفارش کو، اس کی شفاعت کو، اس کے نفس کے بارے میں قبول کیا۔ اگر یہ بندہ تمام عرفات کے والوں کے حق میں سفارش کرے گا تو میں قبول کروں گا، اور جو دعا چاہے گا مانگے تو میں قبول کروں گا، جو دعا مانگے قبول کروں گا۔ تو یہ خاص عمل ہے، ایک تجویز اس کی پوری کر لیں جو یہ روایت میں جو عمل آیا ہے، اور باقی جو دل میں دعا آئے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اپنے گھر کے مریضوں کے لیے، پریشان حال مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں، یہ دعائیں کی قبولیت کا دن ہے، تو آپ سب کے لیے دعا کریں تو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ صاحب عرفات کے دن کے حوالے سے سوال بھی تھا، اور اس سے پہلے کا بھی سوال مل گیا ہے اتفاق سے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو پہلی ذی الحج آتی ہے تو اکثر جو لوگ قربانی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے بال کٹوانا اور ناخن کٹوانا چھوڑ دیتے ہیں، اور تو اس حوالے سے حاجیوں کے لیے کیا وہ ہے حکم ہے؟ دوسرا یہ کہ جو حج بعض لوگ روزے رکھتے ہیں
جو ذی الحج کے، تو اس میں حاجیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جو 9 ذی الحجہ کے 9 روزے یہ سنت ہیں، تو حج پر جانے سے پہلے تک تو آپ رکھیں، بہت اچھی بات ہے، چونکہ اب حج پر نہیں گئے، پہلی سے لے کے 7 تاریخ تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ البتہ سفر شروع ہونے کے بعد آپ کو اختیار ہے، رکھیں یا نہ رکھیں فرق نہیں پڑتا اس سے۔ سفر میں اگر نہ رکھیں تو آپ کو چونکہ آپ کی نیت کر چکے ہیں، ثواب پورا مل جائے گا۔ عرفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک کچھ کھایا بھی نہیں تھا، یعنی سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ روزے سے تھے۔ تو ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیش کیا، پتہ چل جائے کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جب دیا تو دودھ چونکہ واپس نہیں کرتے تھے، دودھ پی لیا، اور تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، چونکہ عرفات کے دن مشقت کا اور عبادت کا دن ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے جو ہے کمزوری ہو سکتی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ اگر کوئی رکھ لے تو منع نہیں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا، تو نہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو حاجی کے لیے جو اعمال ہیں وہ اعمال اصل ہیں، ان میں اہتمام کے ساتھ مصروف رہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کو منع نہیں کیا جاتا، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اعمال میں مصروف، ایسا نہ ہو کہ روزے کی وجہ سے آپ کے عمل پہ اثر پڑے، آپ کی عبادات پہ تو فرق پڑے، تو مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو اعمال حج کے ہیں ان اعمال میں کثرت سے اوقات کو گزاریں، ٹھیک، حج کے دوران جو وقت بچے اس میں تلاوت میں، ذکر میں، اس میں اہتمام سے اوقات کو گزاریں۔ سب اس کا بھی بتا دیجیے گا کہ حاجیوں کے لیے بال کٹوانا اور جو ناخن کٹوانا پہلی ذی الحج سے ہے یا وہ اب یہ قربانی، یہ اس کا تعلق قربانی سے ہے۔ قربانی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قربانی حج کی ہوتی ہے، ایک قربانی عید کی صاحب نصاب کی ہوتی ہے۔ حج کی قربانی تو حاجی کرتا ہے حدود حرم میں، ہدی جس کو کہتے ہیں، اور عید کی قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، یہ ہر مقام پہ کی جاتی ہے، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، بنگلہ دیش، ہر ملک کے اندر ہوتی ہے۔ تو جو عید والی قربانی ہے، صاحب نصاب والی ہے، جو وہ قربانی کر رہا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے لے کر قربانی ہونے تک ناخن بال نہ کاٹے، چاند ہونے سے پہلے، ذوالحجہ کے چاند سے پہلے ناخن بال کاٹ لے۔ یہ عید کی قربانی کا مسئلہ ہے۔ اب حاجی 2 طرح کے ہوتے ہیں، اکثر حاجی وہ ہوتے ہیں جو صرف حج والی قربانی کر رہے ہوتے ہیں حدود حرم میں، ہدی، اور عید والی قربانی نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ تو احرام باندھنے سے پہلے، یعنی پہلی تاریخ کے بعد بھی ناخن بال کاٹ سکتے ہیں، احرام باندھنے سے پہلے اپنے ناخن اور غیر ضروری بال بدن کے جو ہے صاف کر سکتے ہیں، ان کے لیے، کیونکہ وہ عید کی قربانی کا ہے اور یہ عید کی قربانی نہیں کر رہے۔ البتہ بعض حاجی وہ ہوتے ہیں جو دونوں قربانی کرتے ہیں، اپنے گھر میں عید کی کروا رہے ہوتے ہیں اور حج کی قربانیاں حد یہاں ہو رہی ہوتی ہے۔ جب 2 قربانیاں کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ پہلی تاریخ سے پہلے ناخن بال کاٹ لیں، پھر قربانی کے بعد کاٹیں، پھر 10 تاریخ کو کنکری کے بعد ہی اپنے ناخن بال کاٹیں، یہ ان کے لیے افضل ہے۔ لیکن اگر وہ احرام باندھنے سے پہلے صفائی کر لیں تو منع نہیں ہے، افضل کی بات ہے کہ اب آپ 2 قربانیاں کر رہے ہیں، عید والی بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ پہلے سے پہلے صفائی کر لیں، پھر 10 تاریخ کو کاٹیں، یہ افضل ہے۔ ٹھیک، مصعب یہ اب عرفات سے نکل کے جب مزدلفہ آئیں گے تو ہمیں نماز مغرب جو ہے وہ اس دن عرفہ کے میدان میں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں پڑھنی ہے، اور مزدلفہ کے کیا اعمال ہوں گے، اور وہ وہاں کب تک ٹھہرنا ہے؟ کیونکہ بعض آپریٹر رات کو، آدھی رات کو یا ایک تہائی رات کو نکال دیتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے، خصوصاً فیملیز کے ساتھ جو لوگ ہوں گے؟ عرفات سے جب مزدلفہ پہنچتے ہیں تو مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں، اگر آپ کو عشاء سے پہلے، چونکہ ابھی تو رش نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ عشاء سے پہلے پہنچ جائیں، اگر عشاء سے پہلے آپ پہنچ جائیں تو انتظار کریں، جب عشاء کا وقت ہو جائے تو اس وقت مغرب عشاء کو ملا کے پڑھیں گے مزدلفہ کے میدان میں، پھر اس کے بعد وتر پڑھیں گے، اور پھر فجر تک وہاں رہنا ہوتا ہے۔ البتہ جو خواتین ہیں، ضعیف حضرات ہیں، وہ پہلے بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے آدھی رات میں بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان پہ کوئی دم نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، ابن عباس بچے تھے، ابن عباس 9-10 سال کے تھے اس وقت، ان کے ساتھ بھیج دیا، خود نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے خواتین اور ضعیف حضرات اگر ان کے جانے کا انتظام ہے تو وہ جا سکتے ہیں، البتہ ان کے جو محرم ہیں، جو ضعیف نہیں ہیں یا بیمار نہیں ہیں یا معذور نہیں ہیں، تو وہ محرم ان کو جانے میں مسئلہ ہے، وہ انتظار کریں، یا تو انتظار کریں، یا اگر بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے تو جائیں، چھوڑ کر واپس آ جائیں فجر سے پہلے، فجر پڑھ کے پھر دوبارہ واپس جائیں، اور اگر ایسی کوئی شکل نہیں بنتی، ان کو معلم کے ساتھ اور معلم جانا ضروری ہو یا اور کوئی اور راستہ نہ ہو، تو پھر ان پر دم آئے گا، مردوں پر، عورتوں پہ دم نہیں آئے گا، معذوروں پہ دم نہیں آئے گا۔ جو مرد حضرات وقت سے پہلے چلے گئے یا ان کو پہلے معلم لے گیا تو ان کے ذمے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دم آئے گا۔
تو مصعب اگر اس کنڈیشن میں یہ جو آج کل کے حالات ہیں اور سختی میں اگر معلم اٹھا کے لے جاتا ہے لوگوں کو تو پھر اس کیس میں ہمیں دم دینا پڑے گا اس صورت میں؟ اس صورت میں دم تو آئے گا، البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دم کی گنجائش نہیں ہے تو اس کے لیے سہولت ہوگی، جب گنجائش ہوئی تب ادا کر دے، چاہے 1 سال بعد چاہے 2 سال بعد، جب بھی گنجائش ہو جائے، جی جی لیکن اگر گنجائش ہے تو دے دے، نہیں ہے تو بعد میں دم کے لیے یہ ہے کہ اب ان سے یہ سرکاری ریٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں، جی۔ بعد میں حج کے بعد سستا بکرا مل جائے گا، حج کے بعد ادا کر دو۔ اچھا، اور مصعب یہ زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتا ہے لیکن دینا اس کو حدود حرم میں ہی ہے؟ یہاں دم جو ہے حدود حرم میں دینا ہے، آپ جب بھی دیں، چاہے 1 مہینے بعد دیں چاہے 1 سال بعد دیں، آپ کو دینا حدود حرم میں ہے۔ اچھا مصعب، تو اب یہ مزدلفہ سے جب ہم نکل جائیں گے تو جی، سب سے پہلا کام جو ہے وہ جو آخری شیطان ہے، جو بڑا شیطان ہے، اس کو 7 کنکری مارنی، وہ تو جو حج کا جو دوسرا دن شروع ہو جائے گا اس کا ذرا آپ ترتیب بتا دیں کس ترتیب سے چلنا ہے؟ مزدلفہ سے نکلنے کے بعد آپ کو پہلا کام کنکری مارنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ عورتیں خاص طور سے یا ضعیف حضرات مینا فجر سے پہلے بھی پہنچ جائیں تو کنکری فجر سے پہلے نہیں مار سکتے۔ بعض معلم کیا کرتے ہیں کہ پہنچا دیتے، ٹھیک ہے اگر آپ رات میں چلے گئے کوئی بات نہیں، لیکن کنکری کے لیے آپ فجر ہونے کا، سورج نکلنے کا انتظار کریں، جب سورج نکل آئے پھر جا کے آپ کنکری ماریں، چاہے اس میں تاخیر ہو جائے۔ پہلے دن تو کافی لمبا وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے سے لے کے جو ہے آپ ظہر تک مصنون وقت ہے، ظہر بعد سے مغرب تک بھی مار سکتے ہیں، تو کافی طویل وقت ہوتا ہے پہلے دن جو ہے۔ تو پہلے دن آپ اگر جلدی بھی پہنچ جائیں تو کنکری نہ مارے ورنہ دم آ جائے گا، فجر سے پہلے بالکل کنکری نہیں ہوتی، فجر کے بعد بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد رمی کی جائے۔ تو یہ پہلا کام رمی کرنا ہے۔ رمی کے بعد جن کی قربانی ہے ان کو قربانی کرنا ہے، قربانی کے بعد پھر حلق کرنا ہے۔ حلق سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے سر کے بال مڈائیں، اگر کوئی سنت تو یہی ہے اور اسی پر مکمل ثواب ملے گا۔ اگر کوئی جو ہے قصر کرانا چاہ رہا ہے مرد ہے تو اس کے لیے جائز ہے مردوں کے لیے قصر، لیکن قصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند جگہوں سے قینچی سے بال کٹائیں، اس سے دم آ جاتا ہے۔ قصر پورے سر کے بال نکالیں، جس طرح حلق پورے سر کے بال ہے 1 انچ کے برابر کٹنا ضروری ہے پورے سر کے بال۔ اگر چوتھائی کٹ گئے دم سے تو بچ جائے گا انسان، لیکن اس سے گنہگار ہوتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، تو وہ بھی طریقہ سے، تو اس لیے پورے سر کے بعد صحیح طریقہ یہ ہے کہ مشین سے آپ کرائیں تو آپ قصر ہو سکتا ہے، ورنہ سنت یہ ہے کہ حلق کریں، یہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے اسی پر عمل رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قصر کیا، اکثر صحابہ نے حلق کیا جب اللہ کے نبی نے حلق کیا، تو چند صحابہ جب قصر کیا تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، اگرچہ جائز ہے لیکن اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ قصر کرنے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں تکلیف ہوئی؟ اس لیے کہ اس کو میری سنت سے محبت نہیں ہے، اس سے تکلیف ہوئی، یعنی آپ کو بالوں سے محبت ہے، نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کی نگاہ جب ان صحابہ پر پڑی جن پر قصر کی جو صحیح طریقے سے، چند بال نہیں لیے، پورے سر کے بال چھوٹے کرائے، جی اچھا مصعب، 1 انچ کٹنا ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ، اس ترتیب سے کٹے، جی جی تو تکلیف ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، بخاری میں حدیث ہے، فرمایا اللہ رحمت نازل فرما حلق کرنے والوں پر، ان کی مغفرت فرما، تو قصر کرنے والوں نے کہا رسول اللہ تھوڑے سے تو ہمارے لیے بھی دعا کر دی، اللہ کے نبی نے نہیں کی، 3 دفعہ کرتے رہے، وہ اصرار کرتے رہے، نہیں کی، آخر مرتبہ چوتھی مرتبہ شامل کیے، آپ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی مصعب، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ نے جو بتایا وہ بیچ سے کٹ گیا، آواز کٹ گئی آپ کی۔ تو حلق کے بعد آپ احرام سے نکل جائیں گے، پھر آپ کو طواف زیارت کرنا ہے، 10 تاریخ کو طواف زیارت ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ 11، اور کوشش کریں کہ 12 کی رمی سے تو پہلے طواف زیارت ہو جائے، 12 کی رمی کے بعد جو طواف زیارت کی سوچے گا یہ طواف افاضہ کا، اس پہ دم لازم آتا ہے، چونکہ غروب تک ہونا مشکل ہوتا ہے عموماً، اس سال کیا ترتیب ہوگی اللہ عالم، چونکہ غروب سے پہلے ہونا ضروری ہے طواف زیارت کا، تو غروب کے بعد جو کرے گا اس پر دم آئے گا۔ مصعب اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ حج کے پہلے جو دوسرا دن ہے، مطلب 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو جو ہے وہ 12 کو جو ہے وہ اس کی غروب سے پہلے پہلے اس کو طواف زیارہ لازمی کرنا ہے۔ لازمی کرنا، اس لیے اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ 12 کی رمی سے پہلے طواف کر لیں آپ، یہ مت سوچیں کہ ہم رمی کر کے پھر جائیں گے طواف کے لیے، اس میں خطرہ ہوتا ہے، 12 کی رمی سے پہلے طواف کر لیں، پھر بعد میں رمی کر کے پھر جائیں دوبارہ جہاں آپ کو ودا کرنے جانا ہے یا جو بھی کرنا ہے۔ اچھا مصعب، اس حوالے سے ایک سوال تھوڑا سا اہم ہے کہ وہ فیملیز، وہ حضرات جن کے ساتھ خواتین ہیں اور ان کے ساتھ بشری تقاضا ہو سکتا ہے، ان کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں،
تو وہ کیا کریں ایسی صورت میں کہ ان کو اگر کسی خاتون کا ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو جو خاتون ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں تو حرم نہیں جا سکتی، پاکی کا انتظار کرے گی. لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو پاکی کی حالت میں ہے لیکن اس کی ڈیٹ آنے والی ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ مینا پہنچتے ہی 10 تاریخ کو ہمیں حیض آ سکتا ہے یا حیض شروع ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جس کو خطرہ ہے کہ حیض شروع ہو جائے گا، ناپاک ہو جائیں گے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ رمی سے پہلے، اگر رمی کے بعد جا سکتی ٹھیک ہے، اگر خطرہ ہے کہ جلدی آ جائے گا تو رمی سے پہلے بھی جا کے 10 تاریخ کو طواف زیارت کر سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے اس کے لیے. تو سب اس کا محرم بھی اس کے ساتھ طواف زیارت کر لے گا پہلے ہی؟ اس کے محرم کے ساتھ جائے گا، محرم بھی کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. اچھا مطلب اسی حوالے سے رمی کے حوالے سے جو پہلے دن 7 کنکریاں لگیں گی، اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے حضرات جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے قربانی کی کریں گے، اور قربانی میں اس میں کوئی پتہ تو چلتا نہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا حکم آئے گا؟ ان کو کب تک انتظار کرنا پڑے گا اپنے احرام کھولنے کے لیے؟ اگر حکومت کو دی ہوئی ہے قربانی تو اس سال تو بہت زیادہ قربانیاں نہیں ہیں تو عموماً پہلے دن ہی ہو جائیں گی یا اکا دکا، تو اس لیے بہتر تو کوشش یہی کریں کہ اگر معلوم ہو سکتا ہے تو معلوم کر لیں، اگر معلوم نہیں ہوتا ہے تو پھر شام کو اپنے حلق کریں یا دوسرے دن صبح کر لیں حلق. بہتر یہ ہے کہ انتظار کر کے تاخیر کر کے حلق کریں. جن کی قربانی کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو وہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ انتظار کر کے تاخیر سے حلق کریں تاکہ اطمینان کچھ حد تک ہو جائے کہ امید ہو جائے کہ میری قربانی ہو گئی ہوگی. اچھا مصعب، اور اگر یہ ہم لوگ افراط کر رہے ہوں گے جیسے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں، تو پھر افراط میں تو قربانی نہیں ہوگی؟ الافراد میں قربانی لازم نہیں ہے، سنت ہے. اس کا پہلا حج ہے، فرض حج ہے اور گنجائش دی ہے اللہ نے تو قربانی کر لے، اگر نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو افراد میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی، اور اگر وہ قربانی کر رہا ہے افراد حج میں اور حلق کرنا چاہے پہلے تو حلق بھی ہو سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میری قربانی کب ہوگی، تو حلق پہلے کرنا چاہے تو افراد میں قربانی بھی سنت ہے، ترتیب بھی سنت ہے، اور ترتیب لازم نہیں ہوتی. اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ انسان جو جب اس کا قربانی ہو گئی ہے، افراط والا شخص تھا، اس نے قربانی نہیں کی اور وہ تیار ہے، کیا وہ اپنے بال خود حلق کر سکتا ہے یا اپنے سے پہلے کسی دوسرے کے بال حلق کر سکتا ہے؟ اگر 2 شخص ہیں، دونوں کی قربانی ہو چکی ہے، حلق کا وقت آ گیا تو دونوں ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے مصعب. اور مصعب اس کے بعد جب انسان نے حلق کر لیا اور وہ عام کپڑے پہن لیے تو اس پہ مطلب اب اس کے پاس وہ احرام کی کنڈیشن سے نکل آیا ہے، کوئی اور کنڈیشن باقی ہے کہ اب جو باقی ہے طواف افادہ سے پہلے جس سے بچنا ہے؟ احرام کی تقریباً پابندیاں حلق کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ایک پابندی رہ جاتی ہے، یعنی 6 پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک پابندی رہ جاتی ہے. وہ پابندی کون سی ہے؟ وہ ایک پابندی یہ ہے جو رہ جاتی ہے کہ انسان کے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ حرام رہتے ہیں اور اس کی بات کرنا بھی حرام رہتا ہے. تو بیوی حلال جو ہے وہ طواف زیارت کے بعد ہوگی، اس سے پہلے حلال نہیں ہوتی. شہوت کی کوئی بھی بات، شہوت کا کوئی بھی کام اس سے پہلے حلال نہیں ہوتا، تو وہ پابندی رہ جاتی ہے. وہ طواف زیارت جب ہوگا اس کے بعد وہ پابندی ختم ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا وہ سب اسی حوالے سے یہ سوال خواتین کے متعلق ہے کہ ہم خواتین کے سیشن میں کر لیں گے، لیکن یہ سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کی اہلیہ کے ساتھ مسائل آ جائیں اور وہ طواف زیارہ نہ کر سکے تو، اور حکومت کی طرف سے یہ جو کنڈیشنز ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ جدہ چلے جائیں اور پھر طواف کریں؟ کیا اس کی صورت بنے گی؟ نہیں، طواف زیارت نہیں کر سکے، یعنی اس دن تک بھی نہیں کر سکے تو 12 تاریخ تک پاک نہیں ہوئی اگر کوئی عورت، جی تو ٹھیک ہے وہ واپس جا سکتی ہے، لیکن واپس جدہ بھی جا سکتی ہے یا کہیں بھی جانا پڑے اسے. البتہ یہ ہے کہ اس کا احرام یہ مکمل ختم نہیں ہوگا، وہ پابندی ایک رہ جائے گی. تو اس لیے اس احتیاط سے رہے جائے تو احتیاط سے رہے کہ جب تک مکمل اس کا طواف نہ ہو جائے. سمجھے کہ ابھی حج کا ایک رکن باقی ہے، ایک فرض باقی ہے، اس میں بڑا دم آتا ہے، یعنی اس میں کئی دم ہو سکتے ہیں. کبھی غلطیوں سے جو ہے یعنی خالی شہوت سے اگر کسی نے ہاتھ بھی لگا دیا تو اس پہ دم آ جاتا ہے. تو اس لیے دور رہنا چاہیے، بستر بالکل الگ ہو جب تک کہ طواف نہ ہو جائے. اگر 1 دن 2 دن ہفتہ بھی لگ جائے تو ہفتے کے بعد بھی آ کے جو ہے وہ عورت اگر میقات کے اندر ہے تو عورت کے لیے تو جو عورت طواف جس کا باقی ہے وہ تو اسی احرام سے آئے گی، اس کو نئے احرام کی ضرورت نہیں. میقات کے اندر ہے تو مرد کو بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی میقات کے باہر چلا گیا ریاض وغیرہ تو اس کے لیے مسئلہ ہوگا کہ اس کو محرم کو عمرے کا احرام باندھنا پڑے گا. ٹھیک. عورت جو ہے وہ اپنے حج کے ہی طواف، چونکہ اس کی ایک پابندی باقی ہے، وہ خالی طواف زیارت کی نیت سے آئے گی، آ کے طواف کرے گی، حج کی سعی باقی تو سعی کرے گی حج کی.
ٹھیک ٹھیک مصعب. جی اچھا مصعب، یہ کنکری مارنے کا پہلے دن کا تو ہمیں پتا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد کرنی ہے اور مغرب تک کرنی ہے. دوسرے دن کی اور تیسرے دن کی کنکری کا جو وقت ہے وہ کیا ہے، وہ ذرا بتا دیجیے. پہلے دن صرف بڑے شیطان کو مارتے ہیں، 7 کنکر مارتے ہیں، اور وہ تو وقت اس کا بتا دیا گیا. دوسرے دن تینوں کو مارنا ہوتا ہے، تیسرے دن بھی تینوں کو مارنا ہوتا ہے. اگر چوتھے دن کی کوئی رمی کرے تو تینوں کو. دوسرے دن باقی دنوں کا جو وقت ہوتا ہے وہ ظہر سے شروع ہوتا ہے. دوسرے دن اور تیسرے دن ظہر سے پہلے رمی بالکل نہیں ہوتی. تو دوسرے اور تیسرے دن کا وقت ظہر کے بعد ہی ہوگا. اس سے پہلے کوئی رمی کرنے کی کوشش نہ کریں. تو ظہر کے بعد جا کے پھر رمی کر کے ظہر کے بعد سے لے کے غروب تک یہ مسنون وقت ہے. اگر کسی کو اس وقت میں کوئی مشکل ہے، کوئی مشقت ہے جانے میں، خواتین ہیں ان کو اس وقت رش کی وجہ سے مشقت ہے، تو وہ غروب کے بعد بھی جا سکتی ہیں، عشاء کے بعد بھی جا سکتی ہیں رمی کرنے. تو اس میں کوئی دم لازم نہیں آتا. تو دوسرے دن بھی یہی ہے. تیسرے دن بھی ظہر کے بعد وقت شروع ہوگا، غروب تک مسنون ہے. پھر غروب کے بعد کراہت ہوتی، لیکن جو خواتین وغیرہ ہے، معذورین یا کوئی رش میں جانا مشکل ہو تو غروب کے بعد یا عشاء بعد چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو جانے میں. مقصد ایک سوال یہ تھا کہ کسی شخص کا طواف کے اندر تو وضو باقی تھا لیکن صحیح میں وضو ٹوٹ گیا، تو اس صورت میں اس کی صحیح ہو جائے گی؟ صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، صحیح میں وضو سنت ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی صحیح ہو جائے گی، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. صحیح جو ہے بغیر وضو کی ہو جاتی ہے. اچھا مصعب، بعض حضرات کو جو ہے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے اور وہ کنڈیشن میں رہتے ہیں، ان کے لیے پھر احرام کے اندر کیا حکم ہے؟ وہ کس طرح نماز پڑھیں گے، کیا وضو کریں گے، کس طرح سے ان کا مسئلہ آئے گا؟ احرام کے یہ قطروں کا جو مسئلہ ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ بھئی انسان 2 احرام رکھے حج کے دنوں میں. اگر ایک احرام خراب ہو جائے تو دوسرا احرام بدل کے نماز پڑھے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ نماز کے لیے ایک پاک احرام رکھے، استنجا کے لیے الگ رکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ اصل عموماً جو ہوتا ہے قطروں کا آنا، یہ پیشاب کے بعد ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، کسی کو 10 منٹ، کسی کو 20 منٹ، کسی کو آدھا گھنٹہ بھی آتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے حج میں خاص طور سے جو ہے، کیونکہ نماز کے اوقات میں حج میں رش بھی زیادہ ہوتا ہے وضو خانے میں. تو اس لیے آپ کوشش کریں نماز سے 1 گھنٹہ پہلے استنجا کر کے اچھی طرح فارغ ہو کے آ جائیں. فارغ ہو کے آ جائیں. اگر ٹیشو لگا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، عام دنوں میں تو ٹیشو کا اہتمام کرنا چاہیے. حج میں اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ممکن ہے تو جیسا بھی ہو. تو پھر جو آپ چلیں گے پھریں گے وغیرہ سارے قطرے ختم ہو جائیں گے. پھر جب نماز کا وقت آئے تو آپ وضو کر لیں، احرام کی چادر بدل لیں، وضو کر کے جو ہے پھر نماز پڑھ لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نمازوں میں مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ فوراً حمام جاتے ہیں، نکل کے فوراً وضو کرتے ہیں، تو اس سے قطرے آتے رہتے ہیں، تو ان کا وضو بھی خراب ہوتا ہے، کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں. عام دنوں میں بھی مشکل لوگ اس سے کرتے ہیں، حمام جاتے ہیں فوراً نکلیں. فاصلہ رکھیں، آپ سنجے میں اور وضو میں فاصلہ رکھیں. 1 گھنٹہ پہلے سنجے کر لیں، خاص طور سے حج میں فارغ ہو جائے آرام سے. پھر جب وضو کا اذان کا وقت ہے نماز کا، وضو کر لی آرام سے، وضو کر کے احرام کی چادر بدل کے نماز پڑھ لی. یہ آسان حل ہے. یہ اس پہ جو عمل کرتے ہیں اکثر ان کو پریشانی نہیں ہوتی زیادہ. ٹھیک. اچھا وہ سب، یہ طواف الزیارہ کے حوالے سے ایک سوال یہ تھا کہ طواف الزیارہ کے بعد جو صحیح ہے وہ واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ یہ صحیح حج کے واجبات میں سے ہے. جی جی، تو صحیح طواف زیارہ کے بعد صحیح کرنا واجب ہے. یہ تو اگر طواف زیارہ کر لیا، صحیح نہیں کی کسی شخص نے، یہ تو اس کے لیے جو مرد، جو میاں بیوی والے حقوق ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے. اس کا یہ طواف پورا نہیں ہوا ہے. بہتر ہے، نہیں طواف اگر پورا کر لیا تو حلال ہو گیا، جی لیکن بہتر ہے کہ صحیح کر کے فارغ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ٹھیک سر. اچھا جی. صاحب، ایک یہ تھا کہ جو لوگ جدہ اور یعنی میقات کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے طواف الوداع ہے یا نہیں ہے، یا اگر وہ کر لیں تو کوئی ان پہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ جو میقات کے باہر رہتے ہیں ان کے لیے وداعی طواف واجب ہوتا ہے، اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے وداعی طواف واجب نہیں ہوتا. ان کے لیے وداعی طواف سنت ہے. اگر کر لیں تو افضل ہے، بہتر ہے. نہیں کر سکے تو ان پہ کوئی جرمانہ لازم نہیں آتا. میقات کے جیسے جدے والے ہیں ان کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، جدہ ہے، بحرہ ہے، جموم ہے. تو میقات کے اندر والوں کے لیے طواف وداع لازم نہیں ہے، سنت مستحبہ ہے. کر لے تو بہتر ہے، نہیں کر سکے تو کوئی جرمانہ نہیں. اچھا مصعب، یہ آخری کچھ سوالوں میں سے کہ ایک جب انسان عمرہ کرتا ہے یا طواف کرتا ہے تو اس میں کتنی دفعہ استلام کرے گا؟ ہر طواف میں 8 استلام ہوتے ہیں. طواف کے 8 استلام ہوتے ہیں. 7 ہر چکر سے پہلے ایک استلام ہوتا ہے، تو 7 ہو جاتے ہیں. 7 چکر کے 7 استلام. پھر آخری چکر جب شروع کرتے ہیں استلام ہوتا ہے. تو پورے ہر طواف میں آپ کے 8 استلام ہوتے ہیں. پھر ایک نواں استلام ہوتا ہے جو سعی کر رہا ہے. اگر خالی طواف ہے تو 8 ہی استلام رہیں گے،
اگر آپ سعی کر رہے ہیں تو سعی کرنے پہ جو ہے آپ کا ایک نواں استلام ہوتا ہے. سعی شروع کرنے سے پہلے مطاف میں استلام کر کے پھر سعی. تو 8 استلام طواف کے ہو گئے, ہر چکر سے پہلے ایک استلام, پھر آخری چکر کی ختم پہ بھی استلام ہوتا ہے. تو یہ پورے 8 استلام ہو گئے. اگر آپ کو سعی بھی کرنا ہے تو مطاف میں وہ نواں استلام بھی سنت ہے, واجب نہیں ہے. اگر موقع ہے تو مطاف سے حجر اسود کی سیدھ میں استلام کر کے پھر صفا کی طرف جائیں. ٹھیک. اور جی مصعب یہ جو سفر, یہ جو طواف کی جو 2 رکعت ہوتی ہیں یہ واجب ہیں, اور اگر مکروہ وقت ہو اور واپس بھی جانا ہو کیمپ کی طرف تو پھر ایسے وقت میں کیا کریں گے ان 2 رکعت کا؟ طواف کی 2 رکعت پڑھنا واجب ہے, اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت ہے تو مکروہ وقت میں نہیں پڑھی جاتی. اگر عصر کے بعد کسی نے طواف کیا ہے تو اس کی 2 رکعت مغرب بعد پڑھے گا. اسی طرح اگر زوال کا وقت ہو جائے تو ظہر بعد 2 رکعت پڑھے, ظہر کی اذان کے بعد پڑھے یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھے. اور اگر ایسا ہے کہ آپ کو خیموں میں واپس جانا ہے طواف کر کے تو آپ پورے حدود حرم کے اندر کہیں بھی پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مکے کے اندر کہیں بھی پڑھ لیں یا پھر مینا جا کے مینا میں خیموں میں پڑھ لیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو واپس جانا ہے تو طواف کر کے چلے جائیں خیموں میں, پھر مینا جا کے وہاں 2 رکعت پڑھ لیں, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا وہ سب یہ سوال یہ تھا کہ جو بال کٹوانے ہیں وہ مینا میں کٹوائے جا سکتے ہیں یا حرم مکہ کے پاس بھی جا کے کٹوائے جا سکتے ہیں؟ بال حدود حرم میں کٹوانے ہیں. آپ مینا میں کٹوائیں تو بہتر ہے, یا مکے میں اگر جا کے حدود حرم کے اندر کا جو مکے کا علاقہ وہاں بھی کٹوا لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن حدود حرم کے اندر کٹنا ضروری ہے. تو سب ایک شخص نے ایک ساتھ نے سوال لکھا ہے کہ حج کے بعد جو ہے جب انسان بال کی کنڈیشن سے باہر آ جائے گا تو اگر وہ شیو کر لیتا ہے تو وہ کیا گنہگار ہوگا؟ اگر شیف داڑھی کا کر لیں, جی. ظاہر سی بات ہے حج کے بعد اگر آپ شیو کرتے ہیں تو یہ گناہ تو بڑا عام دنوں میں بھی گناہ ہے, اور آپ یہ مقدس مقامات میں ہیں, اس مقدس مقامات میں گناہ کریں تو اور جہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے تو وہاں کا گناہ بھی بہت سنگین ہوتا ہے. تو وہاں بھی یہ گناہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے, بہت ہی بڑا. اور حج کے بعد گناہ کرنا تو اور بڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ انسان ان گناہوں سے توبہ کر لے. اگر انسان وہاں مقدس مقامات پہ یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے حج کو ضائع کیا. وہ سب ایک آخری سوال ہے, اس کے بعد دعا کی درخواست کروں گا آپ سے. وہ سب حج, یہ آپ نے بتا دیا کہ حج مبرور کی کیا نشانیاں ہیں, ایک صاحب نے پوچھا ہے اس کا. حج مبرور کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کی حج کے بعد کی زندگی حج کے پہلے کی زندگی سے بدل جائے. حج میں آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی, یہ حج مبرور کی نشانی ہے کہ حج کے دن آپ کے سنت کے مطابق آپ کا حج ادا ہو, اور حج کے بعد کی زندگی میں آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, اور جو آپ کی زندگی میں کمیاں تھیں, جو غلطیاں تھیں, ان غلطیوں سے اگر آپ نے حج میں توبہ کر لی, عرفات کے میدان میں جا کے اللہ سے معافی تلافی کر لی, تو یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ آپ نے اس سے توبہ کر لی اور معافی تلافی کر لی, اور حج کے بعد ان چیزوں کو بالکل چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ حج کی قبولیت کی اہم نشانی ہے. اچھا وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کچھ لون لیا ہوا یا قرض لیا ہوا ہے لیکن اس نے وہ حج کر رہا ہے تو کیا اس کا حج فریضہ ادا ہو جائے گا؟ کوشش تو یہی کرنا چاہیے انسان حج جو ہے قرض ادا کر کے جائے, لیکن اگر کسی نے قرض ادا کرنے سے پہلے حج کر لیا تو حج تو ادا ہو جائے گا. البتہ قبولیت موقوف رہتی ہے کہ جب حقوق العباد ادا کر دیا ہے تو پھر یہ اعمال قبول ہوتے ہیں. جی ٹھیک. مطلب ایک یہ کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر ایک رواج ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو سب سے معافی تلافی کر کے جاتے ہیں, تو اس بارے میں کیا یہ کوئی ایسا عمل ہے کہ سب سے مراد ایسا کوئی عمل مسنون نہیں ہے کہ آپ سب سے معافی تلافی کریں. البتہ وہ لوگ جن کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے یا جن کے آپ کے ساتھ تعلقات رہے ہیں, خاندان والے یا دوسرے ساتھی وغیرہ, تو ان سے معافی تلافی کر لینا چاہیے. کبھی آپ نے کوئی بات ایسی بول دی ہو جس سے کوئی, یا کبھی کوئی برائی کی ہو, یا ایسی کوئی غیبت ہو گئی ہو کوئی, تو اس لیے معافی تلافی ان لوگوں سے کر لیں جن کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا معاملات ہیں. یا کوئی معاملہ حق باقی ہو تو ادا کر کے, تو ان سے ادا کر کے, اگر کوئی باقی ہے, کوئی غلطی ہو گئی تو معافی تلافی. لیکن باقی ہر ایک سے جن سے کوئی خالص رشتہ داری کی وجہ سے ان سے ضرورت نہیں ہے. اچھا اس یہ ایک سوال یہ تھا کہ کنکریاں اگر آپریٹر ہمیں دے دے مینا کے اندر ہی تو وہ کنکریاں استعمال کی جا سکتی ہیں یا ضروری ہے کہ مزدلفہ سے ہی کنکریاں لی جائیں؟ وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. اگر وہ دے دے, معلم کی طرف سے کنکریاں دے دی جائیں تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. مینا میں ملے تب بھی کر سکتے ہیں. مزدلفہ سے چننا سنت ہے, اگر آپ چن کے لائے پہلے دن کی تو بہتر, وہ افضل ہے, بہتر ہے. اور اگر مینا سے مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ طواف زیارہ کے ساتھ ہی کیا طواف ودا کر سکتے ہیں؟ طواف زیارہ کے بعد سعی کر لیں جی اور اس کے بعد ودا کر لیں تو ادا ہو جائے گا. یعنی ودا جو کر لیں یا نفل کی نیت سے کر لیں. اگر آخر بہتر یہ ہے کہ آپ زیارہ کریں، سعی کریں، نفل کی نیت سے ایک طواف کر کے رکھ لیں. اگر آپ کو آخر میں ودا کا موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو آپ نے جو نفل طواف کیا ہوا ہے یہ ودا بن جائے گا. ٹھیک. جمع صاحب مجھے آپ سے بس آخری میں تو دعا کی درخواست کروانی. دوسرا یہ کہ خواتین کے جو سیشن ہوگا جس میں خواتین کے حوالے سے سوال ہے اور ایک اور سیشن، تو کیا ہفتے کے دن آپ سے کچھ وقت مل سکتا ہے ظہر کے بعد؟ ہفتے کے دن ظہر کے بعد یا اثر بعد؟ آپ جیسے چاہیں. تو ہفتے کے دن ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مناسب ہے. تو ظہر کے بعد رکھ لیں مفتی صاحب سیشن؟ ہاں تو وہ بھی ممکن ہے، آپ دیکھ لیں کہ ظہر کے بعد زیادہ مناسب ہے، اثر کے بعد اس کو کر لیں، ٹھیک دیکھ لیں سہولت. تو ظہر بعد بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مصعب آپ سے دعا کی درخواست ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى والهمنا بالرضا والتقوى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لرضاك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل جمعنا هذا واجعله جمعا مرحوما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بنا يا أرحم الراحمين. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ خفیہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے ذمہ ہونے کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے سننے کو اس پہ عمل کرنے کی، جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے. اللہ ہمارے حج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر ہمیں فکر بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور درد ہمیں عطا فرما دے. اللہ جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع فرمایا، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سنتوں کی محبت ہمیں عطا فرما دے. اللہ سنتوں پہ چلنے والا ہمیں بنا دے. اللہ غیروں کے طریقوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے. اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے. اللہ ہمیں طالب علم الحج کو ہر کام کو سیکھ کر کرنے والا بنا دے. علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اللہ ہمارے اس حج کو قبول فرما لے. اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی صورت عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا مولانا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ خیر مصعب. جزاكم الله خير. جی حضرات کا بھی جزاکم اللہ خیر. اور انشاءاللہ ہم جو نیا سیشن ہوگا جو ہفتے والے دن وہ انشاءاللہ اناؤنس کر دیا جائے گا. السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.